بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے عزیزو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تعریف میں مبالغہ آمیزی نہیں کرو، جیسا کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، قالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ عیسائی کہتے ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، یعنی نہ تو وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے متعلق اس طرح کی بات کہنا وہ شرک ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو جو ہے عزت دی ہے، فضیلت دی ہے، بزرگی دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر سب سے بڑھ کے کسی کو مقام دے دو تو یہی ہے کہ وہ کسی کو انسان بنا دے، اور انسانوں میں سب سے بڑھ کے مقام کہ اس کو نبی بنائے، نبیوں میں سب سے بڑھ کے مقام کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لے، رسولوں میں سے چن لے۔ رسولوں میں سب سے بڑھ کے 5 اولو العزم نبی ہیں، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام شامل ہیں۔ اور ان 5 میں بھی سب سے افضل نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مخلوقات میں سب سے بڑا درجہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تعریف میں مبالغہ نہیں کرو، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مقام مجھے دے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بندگی کے لیے، اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا، اور سارے انسانوں، جنوں، سارے نبیوں اور رسولوں کا مجھے سردار بنایا ہے۔ دیکھیے، قریش کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے اور معجزے طلب کرتے رہتے تھے، اور اس طرح کے ان سے معجزے طلب کرتے تھے کہ جیسے جو بھی وہ کہیں، جو مطالبہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا کر دیں، یعنی کہ جیسے ان کو خدائی مل گئی ہو۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے لوگوں نے اپنا نمائندہ بھیجا، حرم میں بیٹھے ہوئے تھے وہ 20-25 سرداران قریش۔ تو اس نے آ کے پیغام دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرداران قریش آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی، وہ سمجھے کہ شاید یہ آج اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش اتنی زیادہ تھی کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید میں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ کو اس قدر خواہش ہے کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، لگتا ہے اگر انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تو اس غم کے اندر آپ اپنی جان گھلا دیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ شروع کر دیا، اور پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ سچ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ زمین میں سے کوئی نہر جاری نہ کر دیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہ ہم تیری بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تو زمین میں سے ہمارے لیے ایک چشمہ جاری نہ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے نہیں بھیجا کہ میں زمینوں سے جا کے چشمے جاری کروں۔ کہتے ہیں اچھا یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ کیجئے، او تکون لکا جنتم من نخیل و عنب فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، تو پھر ایسا کیجئے کہ آپ ہی کے لیے کوئی کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو اور اس میں سے نہریں جو ہیں وہ چلتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کاموں کے لیے نہیں بھیجا
کہ میں یہ وہاں کے جا کے کرامتیں اور معجزے کروں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جب وہ چاہے تو میرے ہاتھوں سے کوئی معجزہ جو ہے وہ رونما ہو جائے، اس میں میرا کیا دخل۔ پھر کہتے ہیں اچھا پھر یہ کیجئے، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او ناتی باللہ والملائکۃ قبیلا، ایسا کیجئے کہ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے، جیسے کہ آپ کہتے رہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے حاضر کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا، نہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کا اختیار دیا ہے۔ کہتے ہیں پھر ایسا کیجئے، او یکون لک بیت من زخرف او ترکا فی السماء، کہ آپ ہی کے لیے ایک سونے کا گھر ہو جائے، یا پھر آپ آسمان کے اوپر چڑھ جائیں۔ ولن نؤمن لرقیک، اور اگر آپ چڑھ بھی گئے تو پھر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے ایک ایسی کتاب نہ لے آئیں وہاں سے فرشتوں سے جسے ہم پڑھ لیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ ساری باتیں انہوں نے کہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا صرف 2 لفظوں کے اندر جواب دیا کہ اگر یہ سارے کام آپ کر لیں اپنی مرضی سے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خدائی مل گئی آپ کو، لیکن آپ تو اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، کل سبحان ربی، کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار جو ہے وہ پاکیزہ ہے، حل کنت الا بشرا رسولا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی کہ بندگی اور رسالت یہی سب سے بڑا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں، سارے جنوں، سارے نبیوں اور سارے رسولوں کا سردار بنا کر بھیجا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تعریف میں مبالغہ نہیں کرو، کبھی بھی ہمیں ایسی تعریف نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور مخلوقات میں سب سے بڑا مقام خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قیامت تک درود بھیجتے رہیں گے انسان، جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اور دیکھیے 24 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دنیا میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے رہتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی بھیجو، ان کے اوپر درود بھیجو۔ تو نعت پڑھنا بڑا ہی اجر کا کام ہے اور بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن نعت کے اندر میوزک لگا دینا اور نعت کے اندر اس طرح کے کام کرنا کہ اس کی مشابہت گانوں کے ساتھ ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہے اور اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور اس بات کا خطرہ ہے کہ جو کام ہم اجر کے لیے کر رہے ہیں کہیں وہ ہمارے لیے گناہ کا باعث نہ بن جائے۔ تو دیکھیے، نعت کا اپنا ایک تقدس ہے اور اپنا ایک مقام ہے اور اس کا ایک درجہ ہے۔ بہت سی نعت لکھی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر، قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی، لیکن عربی کے اندر جو لکھی گئی یہ نعت ہے قصیدہ بردہ شریف کے نام سے جو مشہور ہے ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اندر۔ جتنی اس کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے کسی بھی نعت کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعریف کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شاعر کو جس نے یہ نعت لکھی ہے اس کو اس کا اجر دے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم،
محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نأمين أبر في قولي لا منه ولا نأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا راستہ ہے، جس پر چل کے اس دنیا میں بھی ہر قدم پر عزت اور کامیابی ہے، اور یقیناً آخرت میں بھی ہر قدم پر عزت اور کامیابی ہے۔ اور جو بھی ہم سے ٹوٹا پھوٹا نیکی کا عمل ہو جائے، اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول کر کے ہمیں کامیاب کر دے، اور قیامت والے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔